اچھا سر، یہ حدیث ہے بخاری کی، اس کا ذرا متن جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے منافقین اور مومنین کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک ادنیٰ صورت کسی اختیار کر کے آئیں گے. تو سر یہ کیا ہے، اس کا سمجھائیں تو صحیح، اصل کیا ہے، اس کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یار یہ سمجھانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ حدیثوں کے متن کے حوالے سے میں کہیں پر بھی نارملی جاتا ہوں تو لوگ سوال جواب کرتے ہیں نا، تو حدیثیں لے کر آئے، سر یہ حدیث ہے، اس کا متن ذرا بتا دیے گا. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا میری اکیڈمی کے بچے کاٹ دیے سارے. تو ہمارے 3-4 بچے غائب ہوئے ہماری کلاس سے. تو ایک دفعہ میں نے ان سے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ سر آپ کلاس میں آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں سر وہ یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں آپ کو. تو میں نارملی کلاس وغیرہ کراتا ہوں یہ حدیث ہے اور حدیث کے متنوں کو حل کرانے کے حوالے سے. تو کئی لوگ جو ہے نا اب ہمارے کورس اٹینڈ نہیں کرنے آتے ہیں، سر ہم یوٹیوب پہ سن لیں گے. ساری حدیثیں اس کے متن آپ میرے سے یوٹیوب پہ ڈلوائی جا رہے ہو. چلے 12 لوگوں کا فائدہ ہو. یہ حدیث ہے بخاری، امام بخاری لے کر آئے ہیں. اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نصارہ عیسائی جو ہیں وہ اس حدیث کو دلیل بنا کر ایسا سوال کرتے ہیں جس کا جواب نارملی کوئی لوگ مسلمان دے ہی نہیں پاتے. اور وہ سوال ان کا کیا ہے کہ حضرت ایک گروہ جو ہے عیسائیوں کا وہ بلیو کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام وہ خدا ہی ہیں، جیسے اللہ نے بھی قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو ایک میں آپ کو مناظرہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ ایک مسلمان عیسائی کی بحث بھی ہوئی تھی اس چیز کے اوپر، اور وہ یہ بحث ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وہ بلیو بھی کرتا تھا. پھر اس نے دلیل کے طور پر بخاری کی حدیث بیان کی. انہوں نے کہا اگر میں آپ ہی کی کتاب سے ثابت کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں اللہ آئے ہیں، پاسبلٹی ہے یہ، تو آپ پھر اس کا جواب دیجیے گا. تو بخاری کی یہی حدیث لے کر آ گیا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت جب ہوگا کافر وافر سب الگ ہو گئے، صرف مسلمان اور منافقین بچ جائیں گے. تو ان کے سامنے یاتی ربنا فی ادنا صورہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ادنا صورت کے اندر ان کے سامنے آئیں گے. ادنا صورت کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، آپ خود سمجھیں، ادنا صورت ہوگی. اچھا وہ صورت کیسی ہوگی؟ پھر بخاری کے حدیث میں لفظ ہیں، لوگ دیکھ کے بولیں گے نعوذ باللہ یہ ہمارا رب تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے اللہ. نعوذ باللہ کے لفظ ہیں، یعنی وہ کہیں گے نعوذ باللہ یہ کون ہے، یہ تو ہمارا رب نہیں ہے. پھر حدیث کے لفظ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی ایک اصل شان کے لائق آئیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اللہ کو، پھر لوگ سجدہ کریں گے، منافقین نہیں کر پائیں گے. تو وہ نصارہ نے یہ بخاری کی حدیث لا کر کے اس سے پوچھا کہ اس حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق تو نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ادنا صورت میں کنورٹ متشکل ہوئے یا نہیں، یعنی اللہ نے شکل بدل لی اپنی یا نہیں. تو بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اللہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اور یہ جو شکل بدلی ہے بقول امام بخاری کی یہ صورت ادنا تھی. تو اگر اللہ بخاری کے مطابق ادنا صورت اختیار کر سکتے ہیں تو اللہ اپنے ایک نبی کی صورت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ اس عیسائی نے مسلمان یہ بحث کی، اس کا جواب ہی بیچارے نہیں دے سکے. یہ کافی پرانی بات ہے، وہ کم سے کم 6-7 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت وہ ہمارے دوست تھے، وہ میرے پاس بھی لے کر آئے تھے اس عیسائی کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یار مولانا صاحب سے ذرا بیٹھ کے یہ اس حدیث کو حل کرتے ہیں، وہ جواب دیں گے. تو یہی بات چل رہی تھی. تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی بخاری کی، وہ روایت بیان کی کہ سر یہ ادنا صورت کے. میں نے اس کو بھی سمجھایا، میں نے کہا بھی قرآن مجید ہے مسلمانوں کا جس پر دین کی بنیاد ہے، باقی قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی، دنیا کی کوئی کتاب ہے انسانوں کی لکھی کتاب ہے، ایک حکم ہے ہمارے لیے، قرآن کی مطابقت میں ہوتی ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کی مخالفت میں ہم نہیں مانتے. پھر میں نے اسے بتایا کہ اس حدیث کو نہ ماضی میں کسی عالم دین نے قبول کیا نہ ہم قبول کرتے ہیں. تو آپ جس روایت سے استدلال پکڑیں وہ روایت ہمارے نزدیک باطل روایت ہے. پھر میں نے اس کو ریفرنسز بھی علماء کرام کے دیے. پھر سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر ہے منافقین بھی کھڑے ہوں گے، مسلمان بھی کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے اللہ ظاہر ہوں گے. حالانکہ قرآن ذکر کرتا ہے یومئذ ان ربہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو اللہ کا دیدار بالکل قیامت کے روز نہیں کرایا جائے گا. اس روایت میں تو ذکر ہے منافقین کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھیں گے. پھر اللہ اپنی اصلی روپ میں جب آئیں گے تو پھر بھی وہ منافقین کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے بروز قیامت کی، ان کی سزا ہوگی. تو یہ قرآن پاک کے اتنے مخالف یہ حدیث تھی، اس کو کسی عالم نے قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ شارحین کو پڑھیں جو متن کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بھی ذکر، قاضی ایاز کو ہی پڑھ لیجیے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا اگر یہ کسی فرشتے کے متعلق بھی حدیث میں بات ہوتی نا پھر مان لیتے. یعنی کسی فرشتے سے متعلق آتی کہ فرشتہ روپ بدل کے ان کے سامنے آ گیا اور وہ روح شکل اچھی نہیں تھی تو مسلمانوں نے کہا یہ تو ہمارا رب نہیں. اگر فرشتے کے بارے میں یہ آتی تو چلو ہم پھر بھی مان سکتے تھے، یہ تو اللہ کے بارے میں ہی آ گئی. راوی نے کیا بات کر دی کہ اللہ ایک بری شکل کے اندر نعوذ باللہ آ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حدیث کے متن کو کسی عالم نے قبول نہیں کیا، شارحین کو پڑھ لے. ابن حجر عسقلانی نے بھی اس پر اعتراض کیا.
قاضی ایاز مالکی نے بھی اعتراض کیا، دیگر بڑے بڑے ماہرین جو متن کے ایکسپرٹس تھے انہوں نے. اس لیے میں آپ کو کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، حدیث کی متن کے جو ایکسپرٹس گزرے ہیں اس کے بغیر پڑھیں گے تو یہی ہوگا. غیر محکمات چیزوں کے اندر پڑھیں گے تو انسان کے پاؤں پھر پھسلتے ہیں. تو یہ کئی حدیث بخاری، صرف یہ ایک حدیث نہیں، یاد رکھیے گا، بخاری کی کئی روایات ایسی ہیں جو نصارہ ان کے جو مبلغین ہیں وہ ان حدیثوں کی بنیاد پر مسلمانوں سے جرا کرتے ہیں. بھائی بخاری میں تو یہ روایت آئی ہے، مسلم میں یہ روایت آئی ہے. تو پھر وہی ہمارے یہاں جن کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی ہے مروب ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی بخاری کی صحیح روایت ہے، ہم کیا کریں؟ تو بخاری کی صحیح روایت ہونا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس کے اندر آنے والا مضمون وہ دین میں ثابت مضمون ہے، بلکہ مخالف بھی ہوتا ہے. اور فن حدیث صرف ایک ہی طرح حل ہو سکتا ہے جو صدیوں سے علماء کا طریقہ رہا ہے، سند میں بھی دیکھنے کا، متن میں بھی دیکھنے کا. ان میں سے ایک راہ کو بھی چھوڑیں گے تو پھر غلط نتائج نکال کے مسلمانوں میں غلط نظریے پیش کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.